اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کے پسندیدہ پروگرام پیغام رمضان، پیغام قرآن کے ساتھ میں اور قبلہ محترم سید واجد علی شاہ صاحب آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ جیسا کہ کل کا پروگرام آپ دوستوں نے دیکھا، ہم نے الحمدللہ حقوق العباد کو ڈسکس کیا اور اس حوالے سے بات کی، لیکن یہ ایسا وسیع موضوع ہے کہ ایک نشست میں اس کو مکمل کرنا بالکل ناممکن سی بات ہے، تو اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو شاہ صاحب مزید بیان کریں گے کہ ہمیں حقوق العباد کا، اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندوں کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو ہے نا سارا سلسلہ ایک ہمیں آج کل کے معاشرے کے حساب سے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ جی شاہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی شکریہ حکیم صاحب آپ کا، آپ نے ایک مرتبہ پھر حقوق العباد کے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے میں آپ نے میری مدد فرمائی۔ ہمارا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ عام عوام الناس تک ہماری بات پہنچے، اور پھر یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو انسان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اے میرے بندے، اگر یہ ایمان نہیں ہے کہ تو مشرق کی طرف منہ کر لے، اور یہ بھی نیکی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ تو مغرب کی طرف منہ کر لے، اللہ اکبر، ولیکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، والکتاب والملائکۃ والکتاب، اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں رسولوں پر، بے شک، وآتى المال علی حبہ، اور جو تجھے مال ہم نے دیا ہے یہ ہماری محبت میں، ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں میں، والیتامى، یتیموں میں، والمساکین، مسکینوں میں، وابن السبیل، راہگیروں میں، والسائلین، سائلوں میں، وفی الرقاب، اور جو مسلمان قید ہیں، جو مسلمان کسی کی جو ہے وہ حراست میں ہیں، ان کو چھڑانے میں یہ مال تو خرچ کرے۔ سبحان اللہ، تو کتنا پیارا درس اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ بے شک، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیکی نہیں کہ تیرا منہ مشرق کی طرف ہو، اور یہ نیکی بھی نہیں کہ تیرا منہ مغرب کی طرف ہو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تو ایمان رکھے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں ان پر، اور جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے وہ اللہ کی محبت میں اس کو تو پھر آگے اللہ رب العزت نے جو تقسیم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا رشتوں کو، اور پھر انسانیت کو اللہ نے ڈیوائیڈ کر کے بتا دیا کہ ان لوگوں میں تم اپنا مال خرچ کرے۔ بے شک، تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم مال خرچ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم خرچ کریں، جن کو اللہ نے دیا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، میں ہماری ان سے استدعا ہوتی ہے کہ وہ غرباء میں تقسیم کریں۔ بے شک، لیکن اگر جس کو مال نہیں دیا گیا اور جو خرچ نہیں کر سکتا، وہ دینے والا نہیں ہے اگر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں کم از کم کسی پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ بے شک، حضور فرماتے ہیں کہ
وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے ہاتھوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ حضور کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک عورت کا ذکر ہوا، کثرت عبادت کا ذکر ہوا اس عورت کی کہ وہ بہت زیادہ عبادات کرتی. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے. عرض کی یا رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، وہ جہنمی ہے، مطلق ارشاد فرمایا. پھر ایک عورت کا ذکر ہوا، اس کی عبادات تو اتنی نہیں تھی، صرف فرائض تھے، فقط فرائض تھے. فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت اچھی ہے، بہت نیکی اور بھلائی کرنے والی خاتون ہے. فرمایا کہ وہ جنتی ہے. تو جنت میں دخول کا جو ہے معیار وہ کثرت عبادات نہیں ہے، زیادہ عمل نہیں ہے. کم عملوں پر بھی اللہ تعالی بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. بلکہ کوئی شخص کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مراد پوری کر دیتا ہے. حضور فرماتے قیامت کے دن میں 72 حاجتیں اس کی پوری کر کے دوں گا. یعنی دنیا پر مسلمان بھائی کی ایک حاجت کو پوری کرنے والا قیامت کے دن 72 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائے. اور کوئی شخص اگر کسی ضرورت مند مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیز کو، اس کی زیادہ قیمت تھی اس قیمت کو کم کر کے، اصل قیمت سے بھی کم کر کے اگر وہ اس کو دے دیتا ہے تو حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالی جس نے اپنی اصل قیمت سے بھی کم پیسوں پر وہ اس ضرورت مند پر راضی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کم عملوں پر راضی ہو کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا. حضور کی ایک حدیث پاک ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمانوں کے کام آتا ہے. اور آپ مجھے بتائیں یہاں پاکستان جو جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے، حضور کی یہ فرمان جو حضور کا کہ اصل قیمت سے بھی کوئی کم کر کے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. تو یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان شریف آتا ہے تو جو چیز غیر رمضان میں 50 روپے کی تھی وہ رمضان میں 100 روپے کی کر دی جائے. جو چیز 100 کی تھی وہ 200 کی کر دی جاتی ہے، جو 500 کی تھی وہ 700 کی کر دی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسلمان ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان شریف آیا ہے، غیر رمضان میں اگر وہ 50 کی تھی تو اس کو 45 کا 40 کی کر دیتے، اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے تاکہ ایک ضرورت مند بیچارہ جو 50 روپے کی چیز غیر رمضان میں لے رہا تھا وہ رمضان میں آ کر جب 50 کی لے گا وہی چیز 100 کی ہوگی تو کیا وہ لے پائے گا؟ شور ہے کہ تھے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے مسلم نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود، وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ علامہ اقبال نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں کم پیسوں میں ملیں اس کو ذخیرہ کر کے اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. تو حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ جو شخص کم پیسوں پر ایک ضرورت مند پر راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے تو اللہ راضی ہو کر اسے جنت عطا کر دے گا، اور جو ایک چیز جس کی قیمت ہی 50 روپے تھی یا 40 روپے تھی اس کو وہ بڑھا کر 100 روپے تک لے جاتا ہے رمضان میں، کیا ایسی مخلوق پر اللہ راضی ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پر راضی کبھی نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے. ایسی مخلوق پر خدا راضی نہیں ہوتا، یہ خدا کی ناراضگیاں ہوتی ہیں. بے شک. اور پھر اب ایک شخص، صحابہ کرام سے سرکار نے فرمایا مفلس کون ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس عمل نہیں، جس کے پاس اچھا عمل نہیں ہے. اور پھر قیامت کے دن ایک شخص نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، زکاتیں بھی لے کر آئے گا. جس طرح اب یہ سیزن ہے نا، رمضان میں یہ سیزن لگاتے ہیں تاجر برادری اور کاروباری لوگ اور اچھے لوگ بھی ہیں. اس میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں، اب جو لوگ مہنگائی کر کے ذخیرہ اندوز جو ہیں اور پھر وہ چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد انہوں نے پوری فیملیوں کے ٹکٹ لگائے ہوتے ہیں عمرے کے، وہ جا رہے ہیں جی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی حج کرنے جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں قیامت کے دن ایسے لوگ جب حاضر ہوں گے نا رب کے دربار میں، جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا، جن کے گلے کاٹے ہوں گے، اب یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ تسبیحات و تحلیلات، یہ کی گئے استغفار، اب کیا ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی لگائی ہوگی، کسی پر جھوٹ سے بہتان باندھا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا. تو کیا ہوگا کہ اس کے بدلے میں روزے بھی جائیں گے، اس کے بدلے میں زکاتیں بھی جائیں گی، اس کے بدلے میں حج بھی جائیں گے، اس کے بدلے میں اس کا استغفار بھی چلا جائے گا. وہ نیکیاں اس مظلوم کے نام اعمال میں چلی جائیں گی اور اس کے پاس گناہ رہ جائیں گے. اب کیا ہوگا، اس کے پاس اب نیکی نہیں کہ اس کو دے سکے، تو اللہ کیا کرے گا، اس مظلوم کے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ اس پر ڈال کر اسے جہنم میں داخل کر دے گا. تو اب دیکھیں پھر ایک شخص حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ، جریر بن عبداللہ، آپ فرماتے کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پیاری نیکی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرنا ایسے کہ جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند. حکیم صاحب، شیئر کرنا نا، کوئی بھی چیز آپ شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، یقین جانے یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ ایثار اللہ کو اتنا پسند ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص ہوگا اس کے پاس ایک نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی، اور ایک شخص ہوگا جس کے پاس نیکیاں بے شمار ہوں گی لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی. تو وہ جس کے پاس ایک تھی نا، وہ کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا اس ایک سے تو میں جنت جا نہیں سکتا. تو جو میرا مسلمان بھائی جنت جا رہا ہے لیکن اس کے پاس ایک نیکی کم ہے جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، وہ کہے گا چل یہ نیکی تو میری رکھ لے، میں تو نہیں جا سکتا، کم از کم تو چلا جا. حضور فرماتے ہیں یہ ایثار اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ رب تعالیٰ اس ایثار کی وجہ سے ان دونوں سے فرمائے گا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو. تو یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمیں رمضان شریف میں ان تمام حقوق کا خیال رکھنا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے. ہم سیلفش بندے کو نہیں ہونا چاہیے، بندے کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، خوددار ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی آمین. یہ تھے جی سید واجد علی شاہ صاحب. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.